ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صرف اس وجہ سے مسلمان ہیں کیونکہ وہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ آپ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں پیدا ہوئے ہوتے تو کیا آپ اپنے مذہب پر غور و فکر کرتے کہ کیا آپ کا مذہب حق پر ہے یا نہیں؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں پیدا ہوئے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر خدا چاہتا تو وہ ہمیں مسلمان پیدا کر سکتا تھا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا زندگی میں ایک بار اپنے بندے کے دل میں اس کے مذہب اور ایمان کے بارے میں شک ضرور ڈالتا ہے تاکہ اس کا بندہ ریسرچ کرے کہ وہ صحیح راستے پر ہے یا نہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو پیدا کرسچن فیملی میں ہوا تھا اور اسلام سے اس قدر نفرت کرتا تھا کہ اس نے اسلام کے خلاف کتاب لکھنے کی کوشش کی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ کتاب لکھنے کے دوران ہی وہ مسلمان ہو گیا۔ السلام علیکم دوستو، میں حمزہ الباز اور حاضر ہوا ہوں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ جورم وان کلیورن نیدرلینڈ کے ایک سیاستدان ہیں اور ایک کرسچن فیملی سے بلونگ کرتے ہیں۔ جورم کا کہنا ہے کہ ایز اے کرسچن وہ خدا، جنت، جہنم، قیامت اور فرشتوں پر ایمان رکھتے تھے، لیکن ایک ہی چیز جو کرسچنز اور مسلمز کو جدا کرتی ہے وہ یہ کہ ان کا ماننا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ جورم نے 16-17 سال کی عمر میں ہی جب بائبل کو پڑھنا شروع کیا تو ان کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہوئے، کیونکہ بائبل میں لکھا تھا کہ خدا لافانی ہے اور یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک طرح سے خدا ہیں، تو اگر خدا لافانی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر کیسے سکتے ہیں؟ جورم نے ان سوالوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا، لیکن کسی بھی جواب نے انہیں مکمل مطمئن نہیں کیا۔ پھر جورم نے سوچا کہ شاید میں یہ سب باتیں سمجھنے کے لیے اتنا سمارٹ نہیں ہوں، تو بہتر یہی ہے کہ میں آنکھیں بند کیے ایسے ہی مان لوں۔ جب جورم سے پوچھا گیا کہ آپ نے اینٹی اسلامک بک لکھنے کا ارادہ کیوں کیا تو ان کا کہنا تھا کہ میں نے جب کالج جوائن کیا تو میں نے مختلف مذاہب کو پڑھنا شروع کیا اور اتفاق سے ان دنوں نیدرلینڈ کی سڑکوں پر ایک فلم میکر کو کچھ مسلمانوں نے قتل کیا۔ انہوں نے اس کا گلا کاٹا اور پھر چاقو سے اس کے پیٹ پر ایک نوٹ چھوڑا جس پر ایک لڑکی کا نام لکھا ہوا تھا اور لکھا تھا "یو آر نیکسٹ"۔ میرے ذہن میں بچپن ہی سے اسلام کی ایک بری تصویر تھی، لیکن اس دن مجھے اسلام سے شدید نفرت ہو گئی کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں سیاست جوائن کروں گا اور اس برائی کو جڑ سے ختم کروں گا۔ پھر سیاست میں آنے کے بعد میں نے کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا جس کے ذریعے میں لوگوں کو بتا سکوں کہ اسلام کس قدر خطرناک مذہب ہے اور اس کو دنیا سے ختم ہونا چاہیے۔ جورم نے کتاب لکھنا شروع کی تو کتاب کے شروع میں اس نے عیسائیت اور اسلام کا موازنہ کیا۔ جورم کا کہنا ہے کہ جب میں نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے خدا کی ذات کے بارے میں پڑھا تو وہی سوال جو 16-17 سال کی عمر میں میرے ذہن میں پیدا ہوئے تھے وہ اچانک سے دوبارہ ذہن میں آ گئے۔ تب میں نے سوچا کہ قرآن بائبل سے زیادہ لاجیکل ہے، لیکن ایز اے کرسچن میرا ایمان بہت مضبوط تھا، اس لیے میں نے اپنی ریسرچ جاری رکھی۔ میں نے مختلف اسکالر سے کانٹیکٹ کیا اور ان اسکالرز میں ایک شیخ عبدالحکیم مراد بھی تھے جنہوں نے میرے سوال کا جواب دیا اور مجھے کچھ آرٹیکلز اور کتابیں پڑھنے کے لیے سجیسٹ کی۔ میں نے مہینوں لگا کر ان آرٹیکلز اور کتابوں کا معائنہ کیا اور پھر ان پرافٹس جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمپیئر کیا، تو میرے پاس کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں یہ کہہ سکوں وہ سب پرافٹ ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرافٹ نہیں ہیں۔ میں نے خود سے سوال کیا کہ اگر میں موسیٰ کو اس سرزمین پر پرافٹ مان سکتا ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نہیں؟ پھر میں نے سوچا کہ شاید ان میں سے کوئی ایک بھی پرافٹ نہیں ہے، لیکن ان پرافٹس کی باتیں، ان کے کام اور ان کے معجزات کے متعلق میں نے بہت کچھ پڑھا ہوا تھا، تو یہ بات کہنا مشکل تھا کہ وہ پرافٹ نہیں ہیں، تو اس وجہ سے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پرافٹ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ جورم کا کہنا ہے کہ میں ابھی شک میں مبتلا تھا، اس لیے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر لکھی گئی کتابیں پڑھنا شروع کی۔ پھر جب میں نے ابو سفیان کی بیوی ہند کا واقعہ پڑھا تو میں حیران ہوا، کیونکہ ہند نے حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری طرح سے قتل کروایا تھا، جس کی وجہ سے حضور بہت اداس ہوئے تھے کیونکہ انہیں حضرت حمزہ سے بہت پیار تھا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد جب حضور مکہ آئے تو وہ پہلے سے زیادہ طاقتور تھے، تب مجھے لگا کہ اب حضور اپنے چچا کا بدلہ ہند سے لیں گے اور ہند کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو اس نے ان کے چچا کے ساتھ کیا تھا۔ مگر میری حیرت کی انتہا تھی جب حضور نے ہند سے کہا کہ میں تمہاری طرف دیکھنا نہیں چاہتا، مگر میں نے تم سب کو معاف کیا، تم سب آزاد ہو، چاہو تو یہاں رہو اور چاہو تو چلے جاؤ۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ ایسے انسان کو معاف کیسے کر سکتے ہو جس نے آپ کے رشتہ دار کے ساتھ ظلم کیا ہو اور وہ بھی اتنے قریبی رشتہ دار کے ساتھ؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ بات ایسی تھی جو انہیں ہر انسان سے جدا کرتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، تو میں ان کے پرافٹ ہونے پر ایمان لے آیا۔ جورم نے کہا کہ پھر مجھے خیال آیا کہ میں ایک خدا کو مانتا ہوں اور اب تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پروفٹ تسلیم کر لیا ہے، تو یہ تو شہادت ہو گئی۔ تو میں فوراً سب کتابیں چھوڑ کے بیٹھ گیا۔ اس سب کے بعد اسلام کے بارے میں میرا نظریہ بہت حد تک بدل چکا تھا، لیکن میں پھر بھی ایک کشمکش میں پڑا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو میں نے سب کتابیں سمیٹی اور شیلف کے اوپر رکھ دی،
لیکن کتابیں بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے کچھ کتابیں زمین پہ آ کے گری، اور ان میں سے ایک کتاب قرآن بھی تھی۔ جیسے ہی میں نے قرآن اٹھایا تو میرا ہاتھ ایک پیج پر تھا، میری آنکھوں کے سامنے سے ایک آیت گزری، اور وہ آیت یہ تھی کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ یہی تو میرا مسئلہ ہے، میں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ چکا ہوں، سب کچھ پڑھ چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا دل یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ تو میں نے آنکھیں بند کی اور دعا کی کہ مجھے فرق نہیں پڑتا بائبل کا خدا سچا ہے یا قرآن کا، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی نشانی ملے، کوئی ایسی چیز ہو کہ میں 100% مطمئن ہو جاؤں کہ ہاں یہی سیدھا راستہ ہے۔ میں نے دعا کی اور میں سونے کے لیے چلا گیا۔ پھر جب میں اٹھا تو میرے اندر ایک الگ قسم کا سکون تھا جو میں نے آج سے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ تمام پریشانیاں، تمام ڈاؤٹس میرے دل سے ختم ہو چکے تھے۔ تب مجھے لگا کہ ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ جرم کا کہنا ہے کہ میں دل سے مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنے لوگوں کو کیسے بتاؤں کہ میں اب کرسچن نہیں رہا، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ میں نے ہمت کی اور اپنی فیملی، دوستوں اور کولیگز کو بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، تو وہ سب لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگے اور مجھے برا بلا کہا۔ مجھے 2000 سے زیادہ دھمکیاں ملی کہ ہم تمہارے بیوی کا ریپ کر دیں گے، تمہارے بچوں کو مار دیں گے، لیکن میں نے ان سب باتوں کو اگنور کیا اور اپنا ایمان مضبوط رکھا۔ I became much more happy after I became Muslim. So I would like to invite everybody to become Muslim, just because it brings peace to your soul and peace to your heart. It is the truth. It resonates with heart and soul. At least look at it from an Islamic perspective. Try to read and study the life of the Prophet. Try to understand what the Muslims believe. Not so much the behavior of Muslims, because there are a lot of Muslims that don't live like Muslims. But you should look at the example of all examples, and it was the Prophet. And if you study his life, perhaps you find guidance that leads you to the truth. تو آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔